نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سامعین گرامی، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اہل بیت میں سے ایک اہم شخصیت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کی ولادت باسعادت ماہ رجب المرجب اور شہادت 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جن کی تربیت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آپ اہل بیت میں سے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں۔ کئی بار زبان نبوت سے جنت کی بشارت بھی ملی آپ کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور بہت سی احادیث مبارکہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب معلوم ہوتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی ولادت اعلان نبوت سے 9 یا 10 سال پہلے ہوئی، اور مشہور قول کے مطابق آپ کا یوم ولادت 13 رجب المرجب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی علی بن ابی طالب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ چچا زاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب کے صاحبزادے ہیں اور خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا تھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد خواجہ ابو طالب کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے۔ جب سفر سے واپس آئے تو انہوں نے آپ کا نام نامی اسم گرامی علی رکھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، جو آپ کے بڑے شہزادے نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اسم گرامی پر ہے، اور آپ کی کنیت ابو تراب بھی ہے۔ ابو تراب آپ کی وہ کنیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ گھر میں سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کوئی بات ہو گئی، جس سے علی رضی اللہ تعالی ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات آپ علیہ السلام کے سامنے عرض کی۔ پھر آپ گئے اور آپ نے جا کر دیکھا کہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر زمین پر آپ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے مبارک کمر کے اوپر مٹی لگی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قم یا ابا تراب۔ تو تب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنیت بھی مشہور ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی یہ کنیت اپنے نام سے، اپنی کنیت سے سب سے زیادہ پسند تھی۔ عزیزان گرامی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کا بچپن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور تربیت میں گزرا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے چچا اور حضرت علی کے والد خواجہ ابو طالب قلیل المال اور کثیر العیال تھے، یعنی آپ کی اولاد زیادہ تھی لیکن آمدن آپ کے وسائل اور مال کم تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چچا جان، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی چچا ابو طالب قلیل المال اور کثیر العیال ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان کا کچھ بوجھ ہلکا کر دیں۔ ان کی اولاد میں سے ایک کو میں لے لیتا ہوں اور ایک کو آپ لے لیں اور ان کی کفالت کریں۔
اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حامی بری اور دونوں خواجہ ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے آپ نے اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا۔ تو خواجہ ابو طالب نے کہا کہ سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس ہی رہنے دو، اس کے علاوہ جو تم کرنا چاہو کر لو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اپنے ذمے لے لی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اپنے ذمے لے لی۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کی تربیت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت اس ذات کے ہاتھوں ہوئی کہ جن کی تربیت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے خود میری تربیت فرمائی اور بہترین تربیت فرمائی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتے دیکھا۔ اولین ایمان لانے والوں میں آپ شامل ہوئے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور توحید کی دعوت دی تو کئی بڑے بڑے سرداروں اور وقت کے دانشوروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ابھی صرف 9 سال تھی، جسے دنیا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، مردوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ عزیزان گرامی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین کو لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ جرأت، شجاعت اور بہادری میں بے مثال تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر ہو، احد و خندق وغیرہ میں پیش رہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دشمن کے لشکر کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ دشمن کا لشکر کا حال معلوم کر کے آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خاص مشن پر جن افراد کو بھیجا ان میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ بدر میں عام جنگ شروع ہونے سے پہلے انفرادی مقابلہ ہوا۔ کفار کی طرف سے ولید بن عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نکلے اور چیلنج دینے لگے کہ پہلے ان کے مقابلے میں تو انصار کے 3 جوان آگے بڑھے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کے لوگوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو بھیجو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے اس چیلنج پر آپ نے سیدنا حمزہ، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیجا۔ ہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک ہی وار میں ولید کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ہر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کا کام تمام کر دیا اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ میں بھی لڑائی جاری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر آئے اور عتبہ کا کام بھی تمام کر دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر لڑتے لڑتے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ گئی۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، فرمایا کہ علی سے بڑھ کر کوئی بہادر جوان نہیں اور ذوالفقار سے بڑھ کر کوئی تلوار نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے
کفار کے چند لوگوں نے خندق کو عبور کر لیا۔ ان میں ایک عمر بن عبد ود بھی تھا جو بڑا بہادر اور شاہسوار سمجھا جاتا تھا۔ اس کو تنہا 1000 بہادروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے چیلنج کیا کہ میرا مقابلہ کون کرے گا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدموں پر ساری کائنات کو قربان کر دیا جائے آگے بڑھے اور اس سے کہا، تجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر میں تجھے لڑائی اور مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ تو ابھی بچے ہو، آپ میرے ساتھ کیا مقابلہ کرو گے؟ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات فرمائی تو وہ طیش میں آیا اور گھوڑے سے نیچے اتر کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈال سے وار کو روک لیا۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایسا وار کیا کہ پہلے ہی وار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر کو بلند فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑی محبت اور بڑا پیار فرمایا کرتے تھے، آپ کے اوپر بڑا اعتماد اور بھروسہ کیا کرتے تھے کہ ہجرت کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بستر عنایت فرمایا اور مشرکین مکہ کی امانتیں آپ کے سپرد کی، اور فرمایا کہ ان امانتوں کو ان کے سپرد کر کے آپ ہی واپس تشریف لے آئیں، آپ ہی ہجرت فرما لیں۔ اور پھر اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خانہ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ ذات اللہ شرفہ میں پیچھے چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت آپ فرمایا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ ذات اللہ شرفہ میں تشریف لے گئے تو پھر وہاں پر آپ نے جا کر کے مواخات قائم فرمائی، ایک صحابی کو دوسری صحابی کا بھائی بنا دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہے، اور یوں آتا ہے روایت کے اندر کہ تدمع عیناہ، ہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں سے موتی جاری تھے۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، آخیت بین صحابک ولم تآخی بینی و بین احد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ ہر علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ نے صحابہ کے درمیان تو مواخات بھائی چارہ قائم کر دیا، لیکن آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں آپ میرے بھائی ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آپ کو اس قدر والہانہ محبت تھی، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم اور حکمت عطا فرمائی تھی اس کے بھی کیا کہنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت بها من بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو علم کے شہر میں آنا چاہتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ اس کے دروازے سے آئے، یعنی جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ وَأَقْضَاهُمْ علی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے سب سے بڑے قاضی، میری امت کے سب سے بڑے جج اور مقدمات کا فیصلہ کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ہی کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتے، یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو ممکن ہے مجھ سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا جو میری ہلاکت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی محبت تھی کہ غدیر خم کے موقع پر آپ علیہ کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادل من عاداہ، جس کو میں محبوب اور دوست رکھتا ہوں اس کو علی بھی محبوب اور دوست رکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی،
اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس کو دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کو اپنا دشمن رکھ۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، کوئی منافق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں رکھتا، اور کوئی مومن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نہیں رکھتا۔ عزیزان گرامی، مجلس لگی ہو، محفل لگی ہو، اور اس محفل کے اندر اگر ہم نے مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو اس مجلس میں، اس محفل میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کا ذکر خیر شروع فرما دیں، تو دیکھیں کہ اگر اس مجلس کے اندر، اس محفل میں، اس نشست میں اگر علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل سن کر کسی کے ماتھے کے اوپر بل پڑ جائیں تو پہچان لیجیے گا کہ یہ بندہ پکا منافق ہے، اور جو آپ کے فضائل سن کر خوش ہو تو پہچان جائے کہ یہ بندہ پکا مومن ہے۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ایک فضائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کے دو چار واقعے آپ کے سامنے عرض کیے، اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ کا ابتدائی تعارف میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، کیونکہ آپ کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح تمام اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا اور تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مبارک ہستیوں کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلائے، اور اس کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔